बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے پس یعنی کہ انفیکشن۔ دوستو، پس کیا ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، آج آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ شروع یہاں سے کروں کہ پس پیدا کیوں ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ فرنگی یار لوگ پس کی کیا سائنس بتاتے ہیں۔ ان کا فرمانا ہے کہ جب کوئی جراثیم جسم میں داخل ہوتا ہے جسے انفیکشن کہا جاتا ہے تو خون کے سفید ذرات، جنہیں وائٹ کارڈ سیلز کہتے ہیں، گھیر کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان جراثیموں کی ڈیڈ باڈیز اور اس جنگ میں کام آ جانے والے سفید ذرات کی ڈیڈ باڈیز پس ہوتی ہے۔ جبکہ حکماء کا یہ کہنا ہے کہ جو پس خون میں پائی جاتی ہے یا اندرونی اعضاء میں پیدا ہو جاتی ہے یا بعض اوقات جلنے والے زخم میں پس پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات زیادہ کام کرنے سے بھی پس پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا جواز ہے؟ جبکہ طب یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بیرونی یا اندرونی معاملات کسی عضو پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے شدید خارش پیدا کرنے والی دوا، جیسے شدید سوزش پیدا کرنے والی دوا، یا آگ کی حرارت، جیسے جلد پر لگنے والی رگڑ، جیسے تیزاب یا چوٹ وغیرہ وغیرہ، تو اس کے خلاف جسم میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ جس جگہ پر مداخلت بیرونی یا اندرونی ہوئی وہاں خون اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں حرارت اثر انداز ہوئی ہے تو خون اپنی رطوبت وہاں لا کر جمع کرتا ہے تاکہ سوزش رفع ہو سکے، تو اس جگہ پر عام طور پر سفید سفید چھالے بن جاتے ہیں جس میں سفید گاڑھی سی رطوبت ہوتی ہے، جو کہ بعد میں صداع کے مل جانے سے گاڑھی بدبودار ہو جاتی ہے یا صفرا کے مل جانے سے پیلی گاڑھی سی ہو جاتی ہے، جسے پس کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری مثال کو بھی سمجھیں۔ اگر جلد پر چوٹ لگ جاتی ہے، جو اس چوٹ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے وہاں خون اکٹھا ہو جاتا ہے، جگہ سرخ ہو جاتی ہے، پھر سوج جاتی ہے۔ اس جگہ پر ہاتھ لگائیں تو وہ جگہ گرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ سوجن یعنی خون کا اکٹھا ہونا ورم کہلاتا ہے۔ یہی ورم اندرونی طور پر بھی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے گردوں پر چوٹ لگ جائے تو ان پر ورم آ جاتا ہے، اور یہ چوٹ کے علاوہ بعض ادویات سے پیدا ہو جاتا ہے، جیسے سنکھیا، شنگرف کے مرکبات اور لاتعداد انگریزی ادویات جیسے بروفن، پونسٹان، اینٹی سیپٹک اور اینٹی بائیوٹک ادویات، سیکس کی ادویات جیسے ویاگرا وغیرہ۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ورم کیوں پیدا ہوتا ہے۔ جب ورم پیدا ہو جاتا ہے تو اس جگہ پر شدید حرارت اور درد ہوتا ہے، تو اللہ کی پیدا کردہ قدرت کو جاندار پر رحم آ جاتا ہے۔ اس ورم کو رفع کرنے کے لیے وہاں خون اپنی رطوبت جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پس پیدا ہو جاتی ہے، جو عضلات ڈیمیج ہو گئے تھے اسی رطوبت کی وجہ سے گل کر خارج ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پھوڑا پھوٹ جاتا ہے تو مردہ عضلات اور خون کی متعفن رطوبات بہہ نکلتی ہیں، اور جب ساری رطوبات صاف ہو جاتی ہیں، صاف خون بھی بعد میں وہاں سے قدرے بہہ نکلتا ہے، جو کہ نشانی ہے کہ زخم میں پس ختم ہو چکی ہے۔ پھر زخم بھر جاتا ہے۔ اس ساری رام کتھا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس دراصل ورم کو رفع کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت تک پس پیدا ہوتی چلی جاتی ہے جب تک ورم ختم نہیں ہو جاتا۔ اچھا دوستو، مقامی طور پر یا مجموعی طور پر ورم خشک گرم مزاج میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ورم کو دور کرنے کے لیے وہاں جو پس پیدا ہوتی ہے وہ گرم خشک مزاج میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر کہیں سے پس ختم کرنی ہو تو وہاں تر گرم مزاج پیدا کرنا ہوتا ہے یا تر سرد مزاج پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں علاج کی۔ جب گردوں میں سے پس
آ رہی ہو یا پیشاب میں ہو تو بیروزہ مصفہ بہترین دوا ہے۔ بیروزہ باریک پیس کر ایک کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر ایک دیگچی میں لٹکا کر پانی سے بھر دیں اور چولہے پر چڑھا دیں۔ بیروزہ پگھل کر کپڑے میں سے چھن کر پانی میں چلا جائے گا۔ پانی کو ٹھنڈا کر کے بیروزہ جمع کریں اور اسے دوبارہ کپڑے میں باندھ کر دیگچی میں لٹکا دیں اور دوبارہ اسی طرح صاف کریں۔ یہی عمل کم از کم 10 مرتبہ دہرا کر مصفہ بیروزہ حاصل کریں اور باریک پیس کر 250 ملی گرام صبح و شام ہمراہ پانی۔ پس ختم کرنے کے لیے ایک نسخہ مزید حاضر ہے۔ سنکھ 1 پاؤ کو موٹے موٹے ٹکڑوں میں توڑ کر اچھی طرح صاف کر لیں۔ اب ایک کوئلے کی بھٹی میں 1 کلو کوئلہ کے ساتھ اس کے ٹکڑوں کو بھر کر آگ لگا دیں اور ساتھ ہی دھونکنے یا موٹر کے ذریعے خوب ہوا دیں۔ جب کوئلہ اچھی طرح دہک جائے تو ہوا دینی بند کر دیں۔ جب کوئلہ اچھی طرح جل کر راکھ بن جائے تو سنکھ کے ٹکڑوں کو نکال کر کسی لوہے کی پلیٹ میں رکھیں اور سپرے سے ہلکی ہلکی فوار کے ذریعے پانی چھڑک کر چھوڑ دیں۔ سنکھ خود بخود پھول کر کشتہ ہو جاتا ہے۔ کھرل کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کشتہ کا 250 ملی گرام کا کیپسول ایک صبح اور ایک شام قبل از غذا ہمراہ پانی چند دن دینے سے پس ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا نسخہ: افیون 1 گرام، لوبان کوڑیا 10 گرام، چینی دیسی 10 گرام ملا کر کھرل کر لے۔ 2 رتی دن میں 4 بار ہمراہ پانی۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔